کی طرح پڑے رہتے ہیں، تم دیکھو گے تمہیں اپنی صحت پر اللہ کا شکر کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا کہ مولا تو نے مجھے ان سب بیماریوں سے محفوظ رکھا ہے۔ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیماروں کو دیکھ کر، مصیبت زدہ کو دیکھ کر کے بھی جو دعا تعلیم دی وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے حبیب نے یہی دعا سکھائی، الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر ممن خلق تفضیلا، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ اے مولا تیرا شکر ہے تو نے مجھے عافیت دی ہے، جس میں تو اس کو مبتلا کر رکھا ہے اس سے تو مجھے بچا کر رکھا ہے، اور سب پر تو نے، اکثر بندوں پر تو نے مجھے فضیلت دی ہے، مولا یہ تیرا شکر ہے۔ کچھ پل رک جائے، بس ایک چھوٹی سی بات سن لیجئے۔ میں آپ کو 100% گارنٹی دیتی ہوں، اگر آپ یہ ویڈیو دل سے دیکھیں گے تو آپ کی ٹینشن، آپ کا غم، آپ کی پریشانی انشاءاللہ ضرور دور ہو جائے گی، اور آپ کی زبان سے نکل پڑے گا الحمدللہ۔ شکر صرف ایک لفظ نہیں، یہ زندگی کو روشن کرنے والی روحانی طاقت ہے۔ جب بندہ ہر حال میں اللہ کا شکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے غم کو سکون میں بدل دیتا ہے۔ اگر آپ غمگین ہیں، تکلیف میں ہیں، تو یہ ویڈیو انہی کے لیے ہے جو امید چھوڑ چکے ہیں۔ تو ایک گزارش ہے، یہ ویڈیو آخر تک دیکھیے، اور اگر دل کو سکون ملے تو الحمدللہ ضرور کہیے۔ اور ہاں، اگر ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اسے ان لوگوں تک ضرور شیئر کریں جو کسی غم، کسی پریشانی سے گزرتے ہیں۔ شاید آپ کے ایک شیئر سے کسی کا غم ہلکا ہو جائے، اور شکر کرنے کی وجہ سے اس کی زندگی میں خوشی لوٹ آئے۔ ہر حال میں شکر ضرور کریے، کیونکہ ہر حال میں اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ملتی ہیں کہ آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا گیا اور ان کے جسم میں روح ڈالی گئی، آپ کو چھینک آئی، سب سے پہلے آپ کی زبان سے نکلا الحمدللہ۔ اس سے اندازہ کرو کہ میرا مولا شکر پسند کرتا ہے، شکر پسند کرتا ہے۔ اسی لیے 30 سے زیادہ مرتبہ تم سے پوچھ رہا ہے مولا کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تم اللہ رب العزت کے آگے سیرنڈر ہو جاؤ، سپرد ہو جاؤ کہ مولا نہیں، میں تیری کسی نعمت کا انکار نہیں کرتا۔ تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے تمہارے پاس نعمتیں کیا کیا مولا نے دیا ہے، تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ فرماتا ہے اگر تم گننا چاہو گے اللہ کی نعمتیں، ہرگز گن نہیں سکو گے۔ کیسے گنیں گے؟ ایک بزرگ نے لکھا ہے کہ اگر کوئی طے کر لیا، توجہ چاہتا ہوں، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے یہ بات ملتی ہے، کسی نے طے کر لیا کہ میں اللہ کی ساری نعمتوں کا شکر بجا لاؤں گا، اس نے جو بھی میری نعمتیں دی ہیں سب نعمتوں کا میں شکر بجا لاؤں گا۔ ٹھیک ہے، تمہاری زبان اللہ نے دیا ہے، یہ ایک نعمت ہے، ناک نعمت ہے، کان نعمت ہے، آنکھ نعمت ہے، ہاتھ ہیں، انگلیاں ہیں، پورے جسم میں ایک ایک عضو اللہ کی نعمت ہے۔ پھر پلس اس کے علاوہ جینے کے لیے جو یہاں پر گھر دیا یہ نعمت ہے، زمین پر چلنے کی طاقت دی یہ نعمت ہے، اور سونے کے لیے ہمیں بستر دیا، پہننے کے لیے کپڑے دیا یہ نعمت ہے، رشتہ دار دیا یہ نعمت ہے، اولاد دیا یہ نعمت ہے، ماں باپ دیا یہ نعمت ہے، اچھے دوست دیا یہ نعمت ہے، اسلام دیا یہ نعمت ہے، ایمان پر رکھا یہ نعمت ہے، اپنے آخری نبی کی امت میں پیدا کی یہ نعمت ہے۔ یہ ہزاروں نعمتیں ہیں، لیکن اگر تم چلو طے کر لیتے ہو کہ میں اللہ کی ساری نعمتوں کا ایک ہی بات دیگرے شکر بجا لاؤں گا، اے اللہ تو نے مجھے زبان دی الحمدللہ، تو نے مجھے ناک دی الحمدللہ، سب نعمتوں کا شکر کرنے کا اگر کسی نے ارادہ کر لیا تو شیخ سعدی فرماتے ہیں تو پہلے وہ بیٹھ جائے، اس کو اللہ نے جو سانسیں دی ہیں نا یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ ایک سانس اندر جاتی ہے یہ نعمت، سانس باہر نکلتی ہے یہ نعمت۔ اگر تم نے سانس لے لیا نکلی نہیں باہر تو ختم ہو گئی تمہاری زندگی، اور سانس نکلی اندر لے نہیں پا رہے ہو یہاں پر بھی زندگی ختم۔ سانس لینا ایک نعمت، سانس باہر چھوڑنا یہ ایک نعمت۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں اور ہر سانس نہیں ہوتی ہے، پرانی سانس نہیں آئے گی، پھر ہر سانس نہیں ہے، تو ہر سانس کے بدلے ہی تم اگر الحمدللہ کہتے رہ جاؤ گے
تو زندگی گزر جائے گی سانسوں کے شکر پر، باقی نعمتیں ویسی ہی رہ جائے گی. صرف سانسوں کے شکر پر تو زندگی گزر جائے گی. میرے عزیزوں، اندازہ بھی نہیں کر سکتے کہ اللہ نے کون کون سی نعمتوں سے نوازا ہے. تمہیں پتہ ہے، میں ایک مرتبہ اس چیز کو بھی پڑھا تھا کہ اگر تمہیں سانس خرید کر کے لینا پڑ جائے، ہاسپٹل میں جا کر کے دیکھو آکسیجن کا ایک سلنڈر جو کبھی مریضوں کو لگایا جاتا ہے کتنی قیمت کا ہوتا ہے. دن بھر میں وہ کتنے سلنڈر سانس کھینچتا ہے. اس اعتبار سے اگر تمہاری زندگی 60 سال کی ہوئی اور 60 سال تمہیں آکسیجن خرید کر کے لینا پڑا تو تقریباً اس کی قیمت جو ہے کئی 100 کروڑ میں چلی جاتی ہے. ایک اندازے کے مطابق 50 سے 60 کروڑ کا آکسیجن تمہیں لگ جاتا ہے. تو کیا یہ ہر آدمی کیپیبل ہے اپنی سانسوں کو پیسے سے خرید سکے گا؟ اور رب ذوالجلال نے تمہارے لیے اتنی آسانیاں کی ہیں کہ سانس ایسا نہیں ہے کہ فلاں شہر میں ملتی ہے جا کر کے لائیں اور پھر کھینچیں. تم جہاں ہو تمہاری ناک کے قریب ہوائیں کیا ہے. اس رب قدیر نے اتنی بڑی نعمتوں سے تمہیں نوازا، تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے. اب بسم اللہ پڑھ کر کے سو جاؤ، لیکن سو کر کے اٹھتے ہو اگر نیند کھلتی ہے تو میرے آقا فرماتے ہیں یہ پڑھو الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا. الحمد سے ہی شروع ہے. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ایک موت کے بعد مجھے دوبارہ اٹھایا ہے. ہاں، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ نیند جو ہے موت کی بہن ہے. اگر کوئی سویا مولا چاہے تو اس کی آخری نیند ہو سکتی ہے. بہت سارے ایسے ہیں جو سوئے اور پھر اٹھ ہی نہیں سکے. نیند کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ وہ آدھی موت کے برابر ہے، اس کو خبر نہیں ہوتی، اسی میں وہ چلا بھی جا سکتا ہے. اور پھر جب تمہیں بیدار کرتا ہے مولا تو یہ نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے کہ تمہیں موت کے منہ میں لے جا کر واپس لے آیا. جب بھی تم اٹھتے ہو میرے آقا نے فرمایا شکر بجا لاؤ. شکر ہے اس اللہ کا، تمام تعریفیں اس اللہ کی. بعد ما اماتنا احیانا بعد ما اماتنا، ہمیں موت دینے کے بعد دوبارہ اٹھایا ہے، اس اللہ کا شکر ہے. سو کے اٹھو تو الحمدللہ. اتنا ہی نہیں میرے عزیزوں، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے کپڑا اگر پہن لیا تو بھی پڑھو الحمدللہ الذی کسانی ھذا. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے یہ جوڑا پہنایا. ہاں، ورنہ اگر مولا تعالیٰ نہ چاہے تو کسی جسم پر کپڑا بھی نہیں آئے گا. وہ روز تمہیں پہناتا ہے، تمہارے سطر کو چھپاتا ہے. اتنا ہی نہیں، میں آپ کو بتاؤں استنجا کے لیے بھی جاتے ہو، پیشاب کے لیے فرمایا گیا کہ بسم اللہ پڑھ کر کے تو جانا ہے اور اللہ کی پناہ مانگ کر کے جاؤ. بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. لیکن جب تم استنجا کر کے باہر آتے ہو تو حضور نے فرمایا پھر یہ کہو الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذى وعافانی. وہاں بھی شکر ہے. کس بات کا شکر ہے؟ تمام تعریفیں اس اللہ کی، اس کا شکر ہے جس نے اذیت دینے والی، تکلیف دینے والی چیز کو میرے جسم سے دور کیا. تمہیں اندازہ ہے زہر ہے یہ جو اندر استنجا جمع ہو جائے تو آسانی سے آج پیشاب کر لیتے ہو، آسانی سے آج تم حاجت کر لیتے ہو، پخانہ ہو جاتا ہے، تو اس کو یوں مت سمجھ لینا کہ تمہارا کمال ہے. یہ رب تعالیٰ کی ہزار نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. اگر پیشاب تمہارا رک گیا، کڈنی کام کرنا چھوڑ دیتی ہے. آج جاؤ ہاسپٹلوں میں دیکھو ڈائلیسس کی مشینوں پر کتنے مریض سوئے ہوئے ہیں. تمہیں پتہ ہے پیشاب اگر نہیں نکلتا تو آج کے زمانے میں نیا ایک علاج ہے. ڈاکٹرز کیا کرتے ہیں کہ پانی جو ہے یہ پیشاب پورا خون میں مل جاتا ہے اور زہر بنتا ہے جسم میں. اگر ایک دن پیشاب نہیں ہوا تو پانی تمہارا جسم میں بھر جائے گا. اسی کو کریٹینن کا لیول بڑھنا کہتے ہیں. زہر بھر جاتا ہے. اب اس کو نکالیں کیسے؟ باہر آتا نہیں. ڈاکٹر اس کے لیے ڈائلیسس کی مشین اس کو کیا کرتے ہیں،
بڑی موٹی موٹی 2 سوئیاں یہاں حلق میں ڈالتے ہیں گردن کے پاس، یا پھر ہاتھ سے ایک پائپ جسم کا پورا خون نکالتا ہے اور مشین میں ڈالتا ہے، اور مشین فلٹر کرتی ہے، دوسرے پائپ سے فلٹر کیا ہوا خون اندر جاتا ہے، اور جو پانی ہے وہ مشین نکال کر کے باہر ایک ڈبے میں پھینکتی رہتی ہے۔ میرے عزیزو، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ایک بار ڈائلیسس کرنے کے لیے 4 گھنٹے لگتے ہیں، 4 گھنٹے لگتے ہیں، اور کئی مریض ایسے ہیں جن کو ہفتے میں 3 مرتبہ یہ کرنا پڑتا ہے، اور ڈاکٹر ان کو ایک بوتل پانی دیتا ہے، لمیٹڈ پانی پینا، پورے 2 دن میں 1 لیٹر سے زیادہ پانی مت پیو۔ اللہ چاہ کر کے وہ پانی نہیں پی پاتے، چمچ سے پانی پیتے ہیں، ڈھکن سے پانی پیتے ہیں کہ زیادہ ہو گیا تو جسم میں نکلنے کی جگہ نہیں ہے۔ پور زمین پر کھڑے ہوتے ہیں، 2 پیروں سے کھڑے ہوتے ہیں نا، بیلنس کیسے رہتا ہے تمہارا؟ یہ چاہے موٹے ہو تگڑے ہو لیکن سیدھے تو کھڑے رہتے ہو، اور چلتے ہو تو کیا ایک طرف جھک کے چلتے ہو؟ کبھی ادھر کبھی ادھر نہیں، ہوائیں چاہے جتنی بھی آئیں آپ سیدھے چلتے ہیں۔ یہ کون ہے جو تمہارے بیلنس کو مینٹین کیا ہوا ہے؟ صرف 2 ٹانگوں پر تمہارے پورے وزن کو کس نے قائم رکھا ہے؟ اگر تجربہ کرنا ہے تو کون سی چیز مینٹین کرتی ہے پتہ ہے آپ کو؟ کون سی چیز تمہارے جسم کے اندر؟ نہ تمہارے ہاتھ نہ تمہارے پیر۔ اللہ اکبر، اللہ کی نعمتوں پر قربان جاؤ۔ ایک صاحب انہوں نے مجھ سے ملاقات کی تھی اور اپنی کی طرح پڑے رہتے ہیں، تم دیکھو گے تمہیں اپنی صحت پر اللہ کا شکر کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا کہ مولا تو نے مجھے ان سب بیماریوں سے محفوظ رکھا ہے۔ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیماروں کو دیکھ کر، مصیبت زدہ کو دیکھ کر کے بھی جو دعا تعلیم دی وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے حبیب نے یہی دعا سکھائی، الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر ممن خلق تفضیلا، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ اے مولا تیرا شکر ہے تو نے مجھے عافیت دی ہے، جس میں تو اس کو مبتلا کر رکھا ہے اس سے تو مجھے بچا کر رکھا ہے، اور سب پر تو نے، اکثر بندوں پر تو نے مجھے فضیلت دی ہے، مولا یہ تیرا شکر ہے۔ اسی لیے میں کہوں گا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انسانوں اور جنات تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اگر جھٹلاؤ گے تو پھر پکڑ ہوگی۔ مولا کریم کی بارگاہ میں عرض کرو، مولا ہماری ہر سانس کے بدلے تیرا کروڑ شکر و احسان ہے، اور سب سے بڑا تیرا انعام اور تیرا شکر یہ ہے کہ مولا ہمیں لائق نہ ہونے کے باوجود تو نے اپنے محبوب کی امت میں ہمیں پیدا کیا ہے، ایمان دیا، اسلام دیا، اور مولا تیرے دربار میں اتنی التجا ہے کہ اے کریم خدا ہماری آخری سانس بھی تو ہمیں ایمان پہ عطا فرما، تیرے حبیب کے قدموں میں موت عطا فرما، اور جب اٹھائے جائیں تو شکر گزار بندوں میں ہمارا حشر فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔